الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق دبهم من الجن والانس ولعنت اللہ الدائمۃ علی اعدائهم وخصوصا علی منکر فضائلهم وولایتهم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو ایسے نہیں، بے شک گرمی ہے، لیکن میرے مالک کا فرمان ہے کہ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم، کہ جب بھی میری ذات پہ صلوات پڑھو تو ہمیشہ بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ مولا سے پوچھا گیا مولا پڑھنی صلوات ہے، آہستہ بھی وہ سن لیتا ہے، اونچی آواز میں بھی سن لیتا ہے، تو یہ بلند آواز سے صلوات کیوں پڑھنی ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا جب مومن سچی نیت سے بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے تو منافقت اس سے دور چلی جاتی ہے اور اس کا وجود طہارت سے بھر جاتا ہے۔ دو چار جملے میں نے صرف پڑھنے ہیں حکم کی تعمیل میں، شان رسالت میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، روئے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تلانت، مل کے نعرہ حیدری، جسے امام زمانہ کا انتظار نہیں، وہ بندہ تو ہے مگر بندوں میں شمار نہیں۔ خالق نے کچھ اس طرح سے سنوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جبریل نے اکثر در پاک پہ یہ سوچا ارے میں پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد۔ جعفر جہاں دوالی ممبر کو آسوہاوے، جنہیں انتقام کلہم سینی دے غم مکاوے۔ شاہی تھوے جہاں تے اولاد مرتضی دی، پوری تھوے تمنا علی اکبر دی پاک ماں دی، بواز بلند صلوات۔ محمد و آل محمد دیو بھائی سید دیو، بسم اللہ بسم اللہ۔ عام طور پہ میں نے جہاں بھی مسلمانوں میں رسول کا ذکر سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہی تذکرہ ہوتا ہے مدینے کی گلیاں،
तकरीबन जितना भी रसूल का जिक्र किया जाता है ये मदीने की गलियों का जिक्र करते हैं। रसूल मदीने का नहीं है, मदीने में रसूल आया है कहाँ का? क्या बात है, ये पता करने के लिए कि रसूल कहाँ का है, पहले ये पता करना पड़ेगा रसूल कब से है। आप इस इलाके में रहते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये कोट सुल्तान में, तो किसी का अगर आपने इस इलाके के शख्स का जिक्र करना हो तो अगर तो वो शुरू से यहाँ रहता है तो फिर यहाँ से उसका जिक्र होगा, और अगर वो पहले कहीं और रहता था तो फिर जो उसका यहाँ का जिक्र करेगा वो उसे जानता नहीं। ठीक है, क्या बात, वाह वाह वाह, अगर वो यहाँ का जिक्र करेगा, जो जानता है वो कहेगा तू इसे नहीं जानता, ये यहाँ का नहीं है, क्या बात, ये पहले वहाँ रहता था, वहाँ इसकी ये शान थी। तो ये रसूल मदीने में तो बाद में आया, पहले कहाँ था? वो पहले अगर तलाश करना है तो फिर पता करना पड़ेगा कि ये रसूल कब से है। मैं और आप क्या बताएं, खुद रसूल से पूछते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि हुजूर आप कब से हैं? तो हुजूर ने फरमाया कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि कायनात अभी बनी नहीं थी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। यानी इसका मतलब है अभी ये जमीन और आसमान नहीं बने थे, ये कायनात का तसव्वुर ही नहीं था। तवज्जो है, कुछ भी नहीं था। खतीब आले मोहम्मद से जब पूछा गया कि मेरा रसूल, आपका रसूल कब से था, तो जैदी साहब मरहूम ने फरमाया मेरा रसूल उस वक्त था जब अभी था भी न था। तो अभी ये कायनात मदीना बना ही नहीं था, जमीन और आसमान, चांद और सूरज, ये कुछ भी नहीं था। मेरा रसूल उस वक्त भी था। अगर परेशान ना हो तो मैं एक लफ्ज कहने लगा हूँ, जो आशिक रसूल है वो चुप नहीं रह सकता, और जिसके दिल में कहीं ना कहीं बुग़्ज़ रसूल है वो चुप रह सकता है। जो पढ़े लिखे बैठे हो, ये जमीन है मकान, ये मकान है जहां हम रहते हैं, तो मेरा रसूल उस वक्त था जब अभी मकान नहीं था। बोलो, मकान नहीं था। तो मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, परेशान ना हो जाओ। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जब मेरा रसूल था उस वक्त मेरा रसूल लामकान था। क्या बात, क्या बात। अच्छा, ये जमीन, चांद और सूरज, इनकी गर्दिश से ज़मान बनता है, टाइम, वक्त, ये जमीन की गर्दिश से बनता है, ऐसे ही है ना। तो जब जमीन नहीं थी, चांद भी नहीं था,
اس وقت زمان بھی نہیں تھا، تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اس وقت میرا رسول لازمان تھا۔ نہیں میرے اگر پریشان ہو جاؤ تو پھر میں رخ موڑ لوں۔ میں تمہیں اس جگہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں جہاں کا ہے یہ رسول۔ تو مزاج اگر میرے ساتھ ملے گا تو پھر ہی چلیں گے نا۔ اچھا سارے میرے شیعہ سنی بھائی ایک میری بات کا جواب دینا، میری بات پہ ذرا پریشان نہیں ہونا۔ ضروری نہیں ہوتا جو دماغ میں ہو، جو ہم نے عقیدہ بنایا ہوا ہو وہی سچ ہو۔ قرآن کہتا ہے فوق کل ذی علم من علیم، ہر صاحب علم سے بڑا ایک اور عالم ہوتا ہے۔ تو جو عقیدہ ذہنوں میں بنایا ہوا ہے وہ ضروری نہیں وہی صحیح ہو سکتا ہے اس سے اوپر بھی کوئی عقیدہ ہو۔ بولو میرے ساتھ ہے؟ تو اگر پریشان نہ ہو تو میں ایک لفظ، میرا سوال کا جواب دینا پھر میں لفظ کہوں گا۔ رسول نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے میرا نور بنایا۔ یعنی جب میرے رسول کا نور خلق ہوا اس وقت کائنات میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ بولو تھا؟ سارے بولو گے تو آگے چلیں گے۔ کوئی تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بولو، سارے بولو گے تو آگے جائیں گے۔ ہے یعنی اس وقت صرف رسول تھا، تنہا تھا، اکیلا تھا، اور کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ اکیلا تھا کو عربی میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جو اکیلا ہو اس کو کہتے ہیں وحدہ لا شریک۔ مرضی ہے تمہاری۔ اس کا مطلب ہے اس وقت میرا رسول وحدہ لا شریک تھا۔ نہیں چلو ذرا نیچے آئیں، شاید جلدی چلے گئے ہیں۔ چلو میں جو آیت پڑھی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں، شاید جلدی کر گیا ہوں۔ ہاں جلدی کر گئے ہو۔ آؤ جو آیت میں نے پڑھی ہے قرآن کی، اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک کتاب ہے۔ قد جاءکم من اللہ، سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت میرے رسول کی آمد کا قصیدہ ہے۔ شیعہ سنی مفسرین اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، سب نے لکھا ہے کہ یہ میرے رسول کی آمد کا قصیدہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو تمہارے پاس ہے نا، یہ میرا رسول جو تمہارے پاس ہے یہ تم جیسا نہیں، بلکہ قد جاءکم من اللہ نور، یہ نور ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو، یہ نور ہے۔ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قد جاءکم، یہ تمہارے پاس آیا ہے۔ جو آئے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یار کون سی مشکل بات، آپ جتنے بھی بیٹھے ہو سارے مجلس میں آئے ہو نا؟ بولو تو صحیح، سارے مجلس میں آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ ہاں کہاں سے؟ اپنے گھر سے۔ یعنی آپ سارے مجلس میں اپنے گھر سے آئے ہو۔ اب اگر کوئی کہے کہ تم سارے ابھی پیدا ہوئے ہو،
تو کہو گے عقل کا علاج کر، پیدا ہم نہیں ہوئے، ہم مجلس میں آئے ہیں، پہلے گھر تھے اب مجلس میں آ گئے ہیں۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ میرا رسول تمہارے پاس آیا ہے، پہلے کہیں اور تھا، اب یہ تمہارے پاس آیا ہے۔ پہلے کہاں تھا؟ جب زمین و آسمان نہیں تھا، ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا، حضور جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت آپ کا نور کہاں تھا؟ فرمایا وہاں تھا جہاں اللہ تھا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ آیت بتا رہی ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے نا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ آیت بتا رہی ہے من اللہ، یہ اللہ سے آیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا مدینے کی گلیوں سے اوپر چلو تو کچھ سمجھ آئے گی بات۔ کہاں سے آیا ہے؟ من اللہ، قد جاءکم من اللہ، یہ اللہ سے آیا ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو، اور میں مشکل بات نہیں کر رہا، بات آسان ہے، صرف اس انداز سے تم نے شاید سنی نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ سے آیا ہے، یہ تم روزانہ صبح صبح مسجد کے سپیکر سے سنتے ہو، لیکن کبھی آپ نے شاید اس پہ توجہ نہیں کی۔ اکثر میرے اہل سنت بھائیوں کی مسجد میں صبح صبح جو قاری ہوتے ہیں یا مؤذن ہوتے ہیں، وہ جب سپیکر چلاتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بولو، سلام اور صلاۃ ہو اللہ کے نور سے، اس کا مطلب ہے میرا رسول اللہ کا نور ہے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو تمہارے پاس آیا ہے نا، یہ اللہ سے ہے۔ اور یار کسی نے میرے چھٹے مولا سے پوچھا کہ حضور آپ کے داد نانا کس شے سے بنے؟ رسول کس شے سے بنا؟ تو میرے مولا نے فرمایا میرا نانا جب بنا تھا اس وقت شے تو تھی ہی نہیں۔ بولو، ابھی شے تو تھی نہیں، اور اگر شے ہوتی تو پھر میرا نانا اول نہ ہوتا، پھر وہ شے اول ہوتا۔ حالانکہ رسول فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں تھا۔ نانا سے پہلے مولا نے فرمایا شے نہیں تھی۔ جب شے نہیں تھی تو راوی نے پوچھا، عرض کیا مولا پھر آپ کا نانا بنا کس سے؟ فرمایا من لا شے، میرا نانا لا شے سے بنا۔ مولا لا شے کیا ہے؟ فرمایا کائنات کی ہر شے شے ہے، لا شے صرف اللہ کی ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ شے ہے، جو بھی تصور کر لو وہ شے ہے، لا شے صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو مولا نے فرمایا میرا نانا اللہ سے بنا، اسی لیے تو اللہ کا نور ہے، اور اسی لیے آیت بتا رہی ہے قد جاءکم من اللہ ہے، یہ جو تمہارے پاس آیا ہے نا یہ اللہ سے آیا ہے۔ نہیں یہ من اللہ کا، یہ من کو آپ سارے مومن جانتے ہو، میں اشارہ کروں گا سارے پہنچ جاؤ گے۔ یہ من جو ہے نا، یہ من کا مطلب ہوتا ہے اس سے۔ بولو، بڑا مشہور فرمان پڑھنے لگا ہوں، ترجمے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ نانا میرا مولا فرما رہے اللہ سے ہے، من اللہ۔ یہ من کیا ہے؟
یہ قوم شیعہ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شیعہ قوم کا بچہ بچہ رسول کا فرمان جانتا ہے کہ رسول نے فرمایا تھا حسین منی، اللہ اکبر، حسین مجھ سے، یہ من کا مطلب ہوتا ہے اس سے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے رسول نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، حسین مجھ سے، میں حسین سے، ایسے ہی رسول نے فرمایا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ رسول اللہ سے ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ سے ہے۔ اچھا، جو جس سے ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ تو اس جیسا ہوتا ہے، بولو، اولاد باپ سے ہوتی ہے تو حلالی اولاد میں کچھ نہ کچھ باپ والے صفات ہوتے ہیں، بولو ہوتے ہیں یا نہیں؟ یعنی جو جس سے ہوتا ہے اس میں اسی کے کمالات ہوتے ہیں، یہ رسول ہے اللہ سے، تو پھر یہ رسول ہم جیسا نہیں، کچھ نہ کچھ اس جیسا ہے، اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں کچھ نہ کچھ تو اس جیسی صفات ہے نا، بولو تو صحیح، نہیں آؤ اپنے سے فیصلہ نہیں کرنے لگا بلکہ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا رسول ہم جیسا ہے؟ یہ مولویوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو تو میرے خیال میں شیعہ سنی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ رسول کسی لحاظ سے بھی ہم جیسا۔ یہ میں لاہور پڑھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب اٹھے، اتنی داڑھی تھی اس کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس نے کہا قبلہ ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن کچھ باتوں میں تو رسول ہم جیسا ہے نا۔ میں نے کہا کون سی باتوں میں؟ ہم بھی کھاتے ہیں، رسول بھی کھاتے تھے، تو پھر کچھ باتوں میں ہم جیسا، تو میں نے کہا قبلہ تو بھی کھاتا ہے، گدھا بھی کھاتا ہے، بولو، تو پھر ذرا اپنی مثال اپنے پہ فٹ کرنا، پھر تو کچھ تو اس جیسا، بولو، ہاں یہ غلط فہمی ہے کہ یہ کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، یہ کھانے پینے کے محتاج نہیں، کیونکہ یہ اس وقت سے ہیں جب ابھی کھانے پینے کی چیزیں ہی نہیں تھی، بولو، ہاں بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اور میرے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ ربیع الاول ربیع الثانی کے مہینے میں گلی گلی دیواروں پہ یہ حدیث لکھی جاتی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہے ہیں یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، میرا محبوب اگر تو نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا، سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کائنات بننے سے پہلے رسول تھا، اور یہ کائنات بنی ہے میرے رسول کے لیے، میرے رسول کے صدقے میں بنی ہے، یعنی جو کچھ بھی انسان کھاتے ہیں یہ میرے رسول کا، بولو، صدقہ ہے۔ یہ حدیث سنی ہوئی ہے، لولاک لما خلقت، ہے، اگر تو نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا۔ خدا گواہ ہے اکثر تمہارے ملک کے علماء نے خیانت علمی کی ہے۔ یہ حدیث لولاک لما خلقت الافلاک میری قوم کے بچوں کو یاد ہے، شیعہ سنی بچے بچے کو یاد ہے، لیکن یہ حدیث اتنی نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے، اگر دے لو تو اس سے اگلے جملے سناؤ، بولو ہے دل یا نہیں؟ ایسے نہیں،
جس حلالی کا دل ہے کہ یہ حدیث پوری سنائی جائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ یہ حدیث قدسی ہے اور اپنے پرایوں نے یہ پوری حدیث پڑھی نہیں۔ میں اس سے 2 جملے آگے ہیں، دل ہو تو میں پڑھنے لگا ہوں۔ حوالہ دیتا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے کشف اللعالی، ملا صالح کاشفی کی کتاب ہے، بہت پرانی قدیم کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے، اور شیعہ کتابوں میں تو کثرت سے موجود ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرا رسول اگر تو نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا۔ اس سے آگے اللہ کہہ رہے ہیں ولولا علی لما خلقت کا، اگر علی نہ ہوتا میں تجھے بھی دنیا میں نہ بھیجتا۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو یہ کائنات میرے رسول کے صدقے میں بنی ہے۔ تو یار یہاں کھانے پینے کے یہ محتاج نہیں، کیونکہ یہ کھانے پینے سے پہلے تھے۔ ہاں، اور جو جس سے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اس جیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب میں نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو بتا کہ رسول کس جیسا ہے، تو قرآن نے کہا قرآن پڑھ، قرآن میں دیکھ کہ اللہ رسول عمل کو کس سے منسوب کر رہا ہے، جس سے منسوب کرے سمجھ لینا رسول اس جیسا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کوئی کسی فن کا ماہر ہو، اس کا شاگرد جو کچھ بھی کرے دیکھنے والے کہے گا استاد جیسا لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، دنیا کا بھی یہی اصول ہے، اگر بالکل استاد کی طرح ہو تو جو کچھ بھی کرے دیکھنے والے کہے گا لگتا ہے استاد نے ہی کیا ہے۔ اور رسول جو کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اے میرا رسول یہ کنکریاں جو تو نے پھینکی ہیں یہ تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ نے پھینکی ہے پوری۔ یہ تواڈے نعرے نے مینوں حدیث پوری نہیں پڑھن دیتی۔ چلو پوری اگر سننی ہے تو پھر پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے لولا لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا میں کائنات نہ بناتا۔ اسی لیے شیعہ سنی علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو انسان بھی رزق کھاتا ہے یہ میرے رسول کا صدقہ ہے، یہ کائنات میرے رسول کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اگر علی نہ ہوتا تو میرا رسول میں تجھے بھی دنیا میں نہ بھیجتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے وہی اللہ جو میرے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے، جب بھی رسول کو بلاتا ہے بڑے القاب سے بلاتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، یاسین کہہ کے بلاتا ہے، او میرا سردار، اللہ اللہ ہو کے رسول کو سردار کہتا ہے، کبھی تاہا کہتا ہے، کبھی یا ایھا المزمل، کبھی یا ایھا المدثر۔ او اللہ وہ ہے جو میرے رسول کے نخرے اٹھاتا ہے، میرے رسول کی ناز برداریاں کرتا ہے، محبوب جو ہے نا، لیکن اللہ جانے اسی اللہ کا لہجہ غدیر کے میدان میں بدل کیوں گیا؟ وہی اللہ جو رسول کو بڑے القاب سے بلاتا تھا، غدیر کے میدان میں اللہ کا لہجہ ہی بدل گیا، یا ایھا الرسول، او میرا بھیجا ہوا رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جس کے لیے میں نے تجھے رسول بنایا تھا۔ اللہ اکبر،
لہجہ ہی بدل گیا، وہی جو نخرے اٹھاتا تھا، ناز برداریاں کرتا تھا، غدیر کے میدان میں لہجہ ہی بدل گیا۔ پہنچا وہ بات جس کے لیے میں نے تجھے رسول بنایا تھا، لہجہ اور سخت ہو گیا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو رسالت واپس لے لوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا میں تجھے بھی ظاہر نہ کرتا۔ اب چپ رہنا میرے مذہب میں حرام ہے، مجبور کیا ہے تو میں پڑھنے لگا ہوں تیسرا جملہ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّوْ لَسَّيَّدَتُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر بطول نہ ہوتی میں تم دونوں کو ظاہر نہ کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں اگر سیدہ نہ ہوتی ہے میں تم دونوں کو، بظاہر بیٹی ہے لیکن بیٹی نہیں، بظاہر بیٹی ہے لیکن بیٹی نہیں ہے۔ اگر بیٹی صرف ہوتی تو کبھی بھی بطول کے آنے پہ رسول کھڑا نہ ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بطول کے آنے پہ رسول کا کھڑا ہونا بتاتا ہے کہ یہ بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ رسالت کی اصل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل رسالت ہے، اسی لیے ہاں ہر گھر میں آپ کسی کے گھر میں جائیں، سارے گھر والے آ جائیں، آپ پوچھیں جی سرکار ان کا تعارف تو کرائیں گھر والوں کا، تو قانون دنیا ہے کہ گھر کے بزرگ سے سب کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ جی شاہ صاحب ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں، ایسے ہی تعارف ہوتا ہے نا؟ تو جب یہ گھر والے جمع ہوئے، جب چادر کے نیچے جمع ہوئے تو جبریل نے اللہ سے پوچھا اے اللہ من ہؤلاء الذین ھم تحت الکساء، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کون ہے۔ جب جبریل نے پوچھا تو اللہ نے کہا کہ ہم اہل بیت النبوت، یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں، نبی کے نہیں۔ یہ اہل بیت النبوت، یہ نبوت کے رشتہ دار ہیں، نبی کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں۔ نبوت کے رشتہ دار بولو، اور دنیاوی رشتے جو ہوتے ہیں یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ انسانوں کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نوح کا بیٹا تھا، اللہ نے کہا تیرا کچھ نہیں لگتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کا بیٹا ہے، اللہ کہہ رہا تیرا نہیں ہے، رشتہ ٹوٹ گیا۔ نبی کے رشتہ داریاں ٹوٹ سکتی ہیں، نبوت سے رشتہ داری نہیں ٹوٹتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کہہ رہے ہم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت، یہ رسالت کی کان ہے۔ نہیں سنی نہیں رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ رسالت کی کان ہے۔ کان کیا کہتے ہیں؟ کان اسے کہتے ہیں جہاں سے کچھ نکلے۔ اس کا مطلب ہے جس کو رسالت ملی ہے ان سے ملی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جبریل نے پوچھا ہے اللہ پتا کون ہے؟ اللہ نے کہا ہم سیدت و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ بطول ہے، یہ بطول کا بابا ہے۔
یہ بطول کا سرتاج ہے، یہ بطول کے بیٹے ہیں، یہ نہیں کہا یہ محمد ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے میری نظر میں اگر کسی کا تعارف ہے تو بطول کے نام سے ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ، میرے نظر میں اگر تعارف ہے صرف بطول کے نام سے ہے۔ یہی وجہ ہے کائنات کا رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ذات ہے رسول کی۔ شیعہ سنی کا یہ عقیدہ ہے، جو اس میں شک کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے افضل ذات کائنات کا رسول ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، اور میں شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری میں روایت ہے، بلکہ اہل سنت کی تقریباً اکثر کتابوں میں نے یہ روایت کثرت سے دیکھی ہے۔ کلما جاءت السیدۃ، جب بھی بطول رسول کے پاس آتی، قام رسول اللہ اجلالا للسیدۃ، جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے۔ کلما دخلت علیہ، جب بھی آتی، جب بھی بطول آتی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے، یہ نہیں ہے کہ جب بھی بطول چل کے آئی، بطول کی پاک اماں نے بطول کو جھولی میں اٹھا کے رسول کی بارگاہ میں آئے، جیسے ہی بطول جھولی میں آئی رسول کھڑے ہو گئے۔ رسول کھڑے ہو گئے، صرف کھڑے نہیں ہوئے۔ شیعہ سنی نے لکھا ہے جب بھی سیدہ آتی رسول کھڑے ہو جاتے، صرف کھڑے نہ ہوتے، واستقبلها، آگے بڑھ کے استقبال کرتے، وقبلها، سر پہ بوسہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں کون اگلے جملے کو سمجھے گا، شریف ماں کی اولاد تو اگلے جملے کو ضرور سمجھے گی۔ سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ سر پہ رسول بوسہ دیتے، وَأَسْنَدَهَا مَسْنَدَهُ، رسول بطول کو اپنی مسند پہ بٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں۔ نہیں، شاید اس جملے کا مکمل ترجمہ کسی عالم نے پورا کیا نہیں۔ اگر صرف اتنا ہوتا نا کہ اسندہا یا اجلسہا، کہ رسول بطول کو بٹھاتے، تو پھر ترجمہ اور تھا۔ لفظ ہے اسندہا، مسندہا، کہ رسول بطول کو اپنی مسند پر بٹھاتے۔ اپنی مسند پر بٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب تک رسول کی مسند پہ بطول بیٹھی رہتی رسول کھڑا رہتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی تھی نا، رو کے کہتی بابا اتنی دیر تو کھڑا رہتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو کھڑا نہ رہا کر۔ جب کہتی نا تو کوئی وقت یاد کر کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا، اور رو کے کہتا میں خود کھڑا نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کھڑا رہ۔ اللہ اکبر۔ ہے کیا احترام ہے رسول کا۔ او میرا شیعہ سنی بھائی، میرے ایک سوال کا جواب دے۔ رسول جو کائنات کا مالک ہے، اگر رسول کسی گھر میں جانا چاہے، کیا رسول کو اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ رسول کو اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن جا شیعہ سنی تفسیریں اٹھا کے پڑھ۔ جب انما یرید اللہ کی آیت نازل ہوئی، اختلاف روایات
9 महीने से लेकर 40 दिन तक की रिवायत है। हर नमाज के बाद रसूल बतूल के दरवाजे पे आके इन्नमा युरीदुल्लाह की तिलावत करता। इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ने के बाद बुलंद आवाज से कहता, या अहल बैत नबुव्वत अताज़नु ली अन अदखुल फी बुयूतिकुम, ऐ अहल बैत नबुव्वत क्या इजाजत है मैं तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊं? अल्लाह अकबर है। जब रसूल की आवाज बुलंद होती, सैयदा भागती हुई दरवाजे के पास आती, बाबा तुझे भी कोई इजाजत की जरूरत है? बाप बेटी का पर्दा नहीं होता, तू इजाजत क्यों मांग रहा है? बाबा अंदर आ जा। रो के कहता, मैं खुद ऐसे नहीं करता, उसका हुक्म है, तेरे घर में इजाजत लेके आओ। तेरा घर वो है जहां इजराइल भी इजाजत के बगैर अंदर नहीं आता है। 6 महीने तक, 9 महीने तक या 40 दिन की रिवायत है, रोज रसूल इजाजत लेके बतूल के घर में आता, सलाम करता, फिर चला जाता। जब सैयदा को पता चल गया कि मेरा बाबा हर नमाज के बाद मेरे घर आता है अल्लाह के हुक्म से, तो बतूल हर नमाज के बाद दरवाजे के पास इंतजार करती कि मेरे बाबे को खड़ा ना रहना पड़े। अरब की सख्त गर्मी है, रसूल जैसा नफीस मिजाज, बतूल कहां बर्दाश्त करती कि मेरा बाबा खड़ा रहे। किताबों में मैंने देखा है, एक दिन जबर मशीयत से, वो अल्लाह का प्रोग्राम था, जोहर की नमाज पढ़ के रसूल बतूल के दरवाजे पे आया, इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ी, सलाम किया, फिजा भागती हुई दरवाजा खोला, कायनात का रसूल बतूल सो रही है। ऐ अल्लाह का रसूल आप अंदर तशरीफ ले आए, आपकी बाग बेटी सो रही है, आप आ जाए। जब कहा ना अंदर आ जाए, फिजा तुझे पता नहीं अल्लाह का हुक्म है, जब तक बतूल इजाजत न दे मैं अंदर नहीं आ सकता। हुजूर फिर वापस चले जाए, नहीं वापस भी नहीं जा सकता, उसका हुक्म है कि रोज सलाम करना है। हुजूर पर अगर इजाजत दे मैं बतूल को उठा दूं, पता नहीं कौन इस जुमले की कदर करेगा। जब कहा ना हुजूर इजाजत दे मैं सैयदा को जगा दूं, ठंडी सांस लेके कहा आज किस्मत से सोई है, ना उठा, मैं खड़ा रहता हूं। जरा तसव्वुर कर, तुम गर्म इलाके के रहने वाले हो, मदीने का मौसम और इस इलाके का मौसम मिलता जुलता मौसम है। जोहर का टाइम, गर्मी का आलम, कायनात का नफीस मिजाज रसूल बतूल के दरवाजे पे खड़ा है। तारीख बताती है कि रसूल के सर से पसीना गिरना शुरू हुआ। खड़ा है रसूल, जो भी सहाबी गुजरता रसूल को खड़ा देखता वो भी खड़ा हो जाता। अल्लाह जाने कितनी देर रसूल खड़ा रहा, सारा मदीना जमा हो गया बतूल के दरवाजे के बाहर, चुप खड़ा है रसूल। अल्लाह अकबर। कोई बोलता भी है तो रसूल कहता ऊंचा न बोलो, सोई हुई है। अल्लाह जाने कितनी घड़ियों के बाद सैयदा की आंख खुली, फिजा भागी हुई आई, माँ कुर्बान जाए तेरा बाबा काफी देर से दरवाजे पे इंतजार कर रहा है। दौड़ती हुई बतूल दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला, बाबा इतनी देर क्यों रुका रहा, अंदर आ। अल्लाह अकबर, सर से पसीना पांव तक गिर रहा है। रोती हुई बतूल अंदर आ। रसूल अंदर जाने लगा,
میں نے کبھی سخت مصائب نہیں پڑھے، شاید اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اندر جانے لگا، ایک قدم رسول نے گھر کے اندر رکھا، ایک قدم ابھی گھر کے باہر تھا، پیچھے مڑا، اصحاب کو دیکھ کر کہا، اور میرے صحابیوں، میری زندگی کا کوئی حکم تمہیں یاد رہے یا نہ رہے، بس اتنا یاد رہنا میں کافی دیر یہاں چپ کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس یاد رکھنا میں کافی دیر خاموش کھڑا رہا، میں نے اونچی آواز میں بطول کو بلایا نہیں، بس یاد رکھنا اس دروازے پہ کبھی اونچی آواز میں نہ بولنا۔ اللہ اکبر۔ بطول نے یہ بات سنی، بطول کے دل میں خیال آیا، میرے بابے نے تو اپنے صحابیوں کو میری بڑی سفارش کی ہے کہ میرے دروازے پہ کبھی اونچا نہ بولنا۔ یہ سوچ کے بابے کے 7 دن کے بعد میں جان بوجھ کے رکا ہوں، تمہیں ایک راز بتانے لگا ہوں جو فقراء کا آج تک کھلا نہیں۔ میں بھی اشارہ کروں گا، یہ 18 جیٹھ کے دن ہے نا، تم جو سنتے رہتے ہو اصل وہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ 18 جیٹھ وہی دن ہے جب بطول کے دروازے پہ لوگ آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ بابے کے بعد بطول کے دل میں خیال تھا کہ میرے بابے نے جو میری اتنی سفارش کی ہے، اللہ اکبر، تو میرے بابے کی امت تو میرا بڑا حیا کرے گی۔ تاریخ بتاتی ہے بابے کے بعد روز بطول اپنے گھر کے صحن میں فرش عزا بچھا کے، حسنین کو ساتھ بٹھا کے اس انتظار میں ہوتی کہ شاید میرے بابے کی امت مجھے پرچانے کے لیے آئے، مجھے بابے کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ 8 دن گزر گئے، کوئی نہیں آیا۔ 8 دن کے بعد دروازے پہ شور کی آواز بلند ہوئی۔ آخری لفظ ہے، جب شور کی آواز بلند ہوئی ہے نا، سیدہ نے کہا حسن لال جا دیکھ، شاید میرے بابا کا پرسہ دینے لوگ آ گئے ہیں۔ مولا حسن نے دروازہ کھولا، جیسے ہی دروازہ کھولا ہے نا، دروازہ بند کر کے آ کے کہتے اماں تیرے بابے کے مکانی آئے ہیں، پرسے کا سامان بھی ساتھ لائے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں لکڑیاں ہیں، کچھ کے ہاتھ میں تازیانے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اور سارے کہہ رہے ہیں دروازہ کھولو نہیں تو گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بطول آگے بڑھی، جب پہنچی ہے دروازہ جل چکا تھا، دروازے کی میخیں سرخ ہو چکی تھی، دروازے کے قریب جب کھڑی ہوئی ہے، کسی نے دروازے کو دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ بطول پہ گرا۔ بطول کا ہاتھ پہلو پہ آیا، رو کے کہتی ہے بابا ابھی تو تیرے کفن کا رنگ بھی نہیں بدلا۔ Yes.